الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، موضوع اور عنوان اور زندگی اس کی بیان ہو رہی تھی، اس مقدس پیغمبر کی زندگی جس پیغمبر کا انتظار ارض و سما کو تھا، بحر و بر کو تھا، انس و جن کو تھا، حجر و شجر کو تھا، کوہ و پہاڑ کو انتظار تھا، مرد و زن، آفتاب و مہتاب اور حیوانات تک کو ان کا انتظار تھا، جن کی پیدائش اور ولادت گوش گزار ہو چکی۔ ایسا عظمت والا پیغمبر اور ایسے عظیم نبی کہ جس کے آنے پر انسانوں کو ان کے حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق ملے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کو بھی ان کے حقوق ملے، اور شجر و حجر نے بھی اس پیغمبر کو پہچانا، حیوانات اور جانوروں نے بھی ان کو پہچانا، اور اس انسانیت نے اس پیغمبر کو پہچانا جن کو انسان کہنا بھی خود پسند نہیں تھا۔ انسانوں کو اپنے آپ کو انسان کہنا پسند نہیں تھا، اور پوری دنیا ملک عرب کی انسانیت کو جانور تک کہنے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسی انسانیت نے اس پیغمبر کو پہچانا تو اس اعلیٰ مقام تک پہنچے جس مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جس پیغمبر کو جانوروں نے پہچانا اور وہ جانور اپنے حقوق کی طلب کے لیے اس پیغمبر کی آغوش میں آئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا، ایک اونٹ دوڑتا بھاگتا
پتلا اور لاگیر سا جانور اور اونٹ در پیغمبر پر آتا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں اس منظر کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اونٹ آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک اپنے لبوں کو لے گیا اور اپنے لبوں کے ذریعے سے کائنات کے دلارے کے کان میں کچھ کہا اور پھر وہ اونٹ رونے لگا۔ اتنے میں اس اونٹ کا مالک دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اونٹ تیرا ہے لیکن یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا شکایت ہے، کیا گیلے ہیں اور کیا تکلیف بیان کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے زبان جانور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے سالوں سے خدمت لے رہا ہے، جب چاہا جہاں چاہا جس طرح چاہا اس نے ہماری نکیل پکڑ کر ہمیں جدھر چاہا گھما دیا، جتنا بوجھ لادنا چاہا اپنی سکت کے مطابق اس نے میری سکت کو نہ دیکھا، میری طاقت کو نہ دیکھا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق اس نے بوجھ ڈالا اور میں نہ کہہ سکا اور میں سالوں سے اس کے بوجھوں کو اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ سردی کے موسم میں مجھے چلاتا ہے اور ان علاقوں میں لے جاتا ہے جہاں گرمی ہوا کرتی ہے، اور پھر گرمی کے موسم میں جہاں سردیاں آ جاتی ہے وہاں سے ہمیں چلاتا ہے اور گرمی کے موسم میں لاتا ہے، اور میری پیٹھ پر اور پشت پر وہ اپنی طاقت کے مطابق لکڑیاں ڈال دیا کرتا ہے۔ جب میں بوڑھا ہو گیا، لاغر اور کمزور ہو گیا، اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک سے پوچھ رہے ہیں یہ اونٹ کا گلا صحیح ہے یا نہیں؟ وہ مالک کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ وہی ارادہ یہی منشا ہمارا ہے کہ اب اونٹ میں وہ طاقت نہ رہی کہ ہمارا سامان اٹھا سکے، ہمارے بوجھ کو اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کو گرا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی جائے اور جاتے جاتے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یا رسول اللہ یہی نیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس اونٹ کو آزاد کر دے، میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گیا اور اللہ کے رسول سے اس نے 100 دینار وصول کیے، اونٹ کو آزاد کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس منظر کے ہونے کے بعد ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اپنے لبوں کے ذریعے سے بوسہ دے رہا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں اپنی سانسیں اندر کھینچتا ہے اور اللہ کے رسول کی پیشانی مبارک بار بار بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دیتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کو کچھ کہہ رہا تھا، ہماری سمجھ میں تو نہ آیا، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے چلے جانے کے بعد کہ اس اونٹ نے صرف ہمیں بوسے ہی نہیں دیے ہیں بلکہ ہمیں 3 دعائیں دے کر گیا ہے اور میری امت کے لیے 3 دعائیں کر کے گیا ہے۔ اور میرے صحابہ اونٹ نے پہلی دعا کی اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت پر سے موت کے خوف کو دور کر دیں۔ اونٹ امت کو دعا دے رہا ہے، 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے اونٹ دعا کر رہا ہے اور فرماتا ہے آپ کی قیامت تک آنے والی امت کو اللہ موت کے خوف سے محفوظ رکھے جیسا کہ آپ نے مجھے موت کے خوف سے بچایا ہے۔ دوسری دعا میں نے آمین کہا، پھر اس نے دوسری دعا دی اور کہا یا رسول اللہ آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کی امت کو جلا بخشیں اور آپ کی امت کو
دشمنوں کے نرغوں سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ آپ نے مجھے ذبح ہونے سے سلامت رکھا، مجھے آپ چھری کے نیچے سونے سے بچایا، اللہ آپ کی امت کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو آمین کہا، جب اس نے تیسری دعا دی تو میری آنکھیں ایک دم نمدیدہ ہو گئی، میری آنکھوں میں سے آنسو بہ پڑے۔ یا رسول اللہ کون سی دعا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اونٹ مجھے تیسری دعا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ آپ کی امت کو اندر اندر لڑ کر ہلاک ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دعا پر آمین کہنے کے بجائے میری آنکھوں میں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے، اس لیے کہ میں آمین نہ کہہ سکا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت قیامت تک آپ کی امت اندر اندر لڑے گی، یہ دعا منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی 2 دعاؤں پر آمین کہا، تیسرے پر جبرائیل نے مجھے روکا کہ آپ کی امت اندر اندر کی خانہ جنگیوں سے سلامت نہیں رہ سکتی۔ آج اٹھا کر نظریں اٹھا کر دیکھو امت کا حال کیا ہے۔ دوسروں سے نقصان نہیں ہوتا، نقصان اپنے ہی سے ہوتا ہے۔ جب بھی یہ امت پریشانیوں میں مبتلا ہوئی ہے، دور صحابہ سے دیکھ لیجئے، خلافت راشدہ کے زمانے سے دیکھ لیجئے، عثمان غنی کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت سے آج تک امت اندر اندر کی خانہ جنگیوں میں بہت نقصان اٹھائے ہیں کہ اونٹ کی اس دعا کو منظوریت نہ ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ کو ہم نے حق دلایا، یہ اونٹ نے ہمیں پہچانا، نہیں پہچانا تو میں نے نہیں پہچانا، میں نے میرے نبی کو نہ پہچانا، میں نے میرے نبی کی زندگی کو نہ پہچانا، میں نے نہ پہچانا تو میرے نبی کی سیرت کو نہ پہچانا، نہ پہچانا تو میرے نبی کے طریقوں کو نہ پہچانا، نہ پہچانا تو میرے نبی کو دیا ہوا تحفہ نہ پہچانا کہ ہر تحفے کو اللہ نے گھر پر آ کر دیا ہے۔ لیکن امت کی معراج کی بات آئی، نبی کی معراج تو آسمانوں پر ہے، لیکن امت کی معراج کا تحفہ اللہ نے آسمانوں کو پر بلا کر دیا کہ میرے حبیب تیری معراج تو عرش تک آنا ہے، تیری امت کی معراج نماز میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یہ امت معراج کرنے کے وقت سو رہی ہے، معراج کرنے کی بات آئی، معراج کا موقع آیا تو امت سوئی ہوئی ہے۔ پھر لکھا مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے کہ یہ مرغا جو صبح صبح میں بانگ دیتا ہے اور ککرے کک بولتا ہے، فرمایا ککرے کک نہیں بولتا بلکہ یہ کہتا ہے قوموا یا ایھا الغافلون، سننے والا سمجھتا ہے ککڑے کو بولتا ہے، نہیں مرغا کہتا ہے قوموا کھڑے ہو جا، اور سونے والے کتنا سوئے گا، ٹھنڈی کے موسم کی اتنی لمبی رات ہے، کئی گھنٹوں کی رات ہے، کتنا سوئے گا، دن میں بھی سوتا ہے، لمبی رات میں بھی سوتا ہے، یا ایھا الغافلون، اور غفلت میں پڑے ہوئے اٹھو اٹھو، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ نبی نے انسانیت کو حق دلاتے ہوئے کہا ارے جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت کے راستے آراستہ کرنا چاہتے ہو تو اٹھو، نیند سے بہتر نماز ہے۔ تمہاری نوکری سے، دھندے سے، تجارت سے، ملازمت سے، کھیتی سے، کاروبار سے بہتر نماز ہے۔ آجا نماز پڑھ کے پھر کام کر، تیری کام میں برکتیں ہو جائے گی۔ ایک اونٹ نے پہچانا، فرمایا سیرت نگاروں نے ایک اونٹنی، یہ تو اونٹ تھا، نر تھا، یہ مادہ ہے، اونٹنی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، ایمان والوں نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ
تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لو، انسانیت ساری آ گئی، ساری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ تو اتنی ہے جس اتنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب نبی کا انتقال ہو گیا، رحلت فرما دے، اس اتنی کو خبر ہوئی کہ نبی کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ میں اپنی گردن کو لمبی کیا، حجرہ عائشہ میں دیکھا اور نبی کے چہرے کو دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں ہاں، جانور بھی سمجھتا ہے، وہ بولتا نہیں لیکن سمجھتا ضرور ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے بڑے بڑے آنسو بہنے لگے، زمین پر گرے۔ حجرہ عائشہ میں سے اس نے منہ باہر نکالا، گردن واپس کھینچی۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اس نے پورے مدینہ کی ہر گلی میں چکر لگایا اور ہر گلی کی در و دیوار کو سونگ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہم اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے ہر گلی کی ہر دیوار کو سونگ رہی ہے۔ اور پھر وہ واپس آئی، مسجد نبی کے دروازے پر آئی اور مسجد نبی کے دروازے سے اندر اس نے گردن لمبی کی اور محراب نبی کو دیکھا، منبر نبی کو دیکھا، ان دونوں کو خالی دیکھا، پھر ابو بکر کی طرف دیکھا اور اس کی برستی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ابو بکر تیرا یار غار کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد حسن حسین کی طرف دیکھا اور حسن حسین کی طرف دیکھ کر اس کے آنسو بتا رہے تھے۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ سواری کہاں گئی جن کندھوں پر تم سوار ہوا کرتے تھے، وہ سواری کہاں چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مدینہ میں مسجد نبوی میں اللہ ہم سب کو لے جائیں، آج بھی وہ دروازہ ہے جس کو باب الرحمت کہتے ہیں، باب ابو بکر اور باب سلام، یہ دو دروازوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے جس کو باب رحمت کہتے ہیں۔ اس باب رحمت پر 12 چاند کی شکل کے ٹکڑے آج بھی ہیں۔ لکھا سیرت نگاروں نے وہ 12 چاند کی ٹکڑوں کی جگہ ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت کو اٹھا کر حجرہ عائشہ سے اٹھا کر وہاں لایا گیا تھا اور وہاں 12 چاند کی شکلیں بن گئی، آج بھی ہیں۔ اور وہ اس لیے ہے کہ امت کو پتا چلے، میلاد منانے والوں کو پتا چلے کہ میلاد کی خوشیاں نہ مناؤ۔ 12 ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، یقینی بات ہے، پیدائش میں تو اختلاف ہے۔ ارے منانا چاہتے ہیں تو غم مناؤ کہ کائنات کے دلارے کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لا کر رکھا گیا، پھر حجرہ عائشہ میں لے جایا گیا۔ فرمایا نبی کے تدفین کے بعد اس اتنی نے روضہ رسول پر جا کر اپنی گردن کو ٹیکا اور بعض روایت میں فرمایا 10 دن اور بعض جگہ پر فرمایا 14 دن تک وہ اتنی زندہ رہی اور فرمایا وہی گردن رکھ کر روتے روتے انتقال کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کے انتقال کے بعد 14 دن تک یا 10 دن تک وہ زندہ رہی، اس نے ایک دانہ کھانا نہیں کھایا اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا، اس لیے کہ وہ اتنی جانتی تھی کہ جس کے صدقے میں عزتیں تھی وہی تو چلا گیا، اب ہمیں رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ جانور نے بھی پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا تو اس امت نے نہیں پہچانا۔ جس نبی نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ امت نماز سے اتنی دور ہے اور بار بار کہنے پر کہتے ہیں کہ نماز کے سوا کچھ کہو گے، ارے پہلا درجہ ہی صحیح نہیں تو آگے کیوں جائیں گے؟ ارے جس مقصد کے لیے دنیا دی گئی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، وہی نماز آج امت کی زندگی میں نہیں ہے، وہ امت دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے گی؟ جانوروں نے پہچانا تھا، آؤ انسانوں نے کیسے پہچانا؟ 3 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت ہے، حضرت عباس اور حضرت علی ایک داماد ہیں ایک چچا ہیں، دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی میں آئے ہیں، آخری وقت میں بھی نماز نہیں
ہم نے مسجدیں ہی چھوڑ دی، ہم نے مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ فلانا ایسا ہے اس لیے ہم مسجد میں نہیں آتے، فلانے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے۔ ہم دوسروں کے لیے تھوڑی آتے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے آتے ہیں، فلانے کی وجہ سے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سہارا دے کر مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کر کے صحابہ کو جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دبی ہوئی آواز میں فرمایا، ہے کوئی جس کا قرضہ مجھ پر ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے، اور امت قرض میں ڈوب گئی اور ادا کرنے کی فکر تک نہیں ہے۔ قرض کو اتنا سستا سمجھ لیا، لیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے اور واپسی کا نیت ہی نہیں کرتے، پیسے ہوتے ہوئے بھی ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے جس کا قرض ہو آج وصول کر لو، میدان محشر میں نبی کے غریبان مت پکڑنا۔ ایک صحابی کرے ہو، یا رسول اللہ مانگنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کا جملہ کہ یہاں لے لو وہاں مت مانگنا، اللہ وہاں انصاف کرے گا، تمہارے نبی کے پاس وہاں دینے کے لیے طاقت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ 3 درہم میرے آپ کے اوپر قرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کس وقت لیے تھے مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ایک فقیر آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا تیرے پاس ہو تو دے دے، میں نے 3 درہم دیے تھے۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم میرا قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مانگا ایسے وقت میں جب کہ میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا، میری عمر ایسی نہیں ہے کہ مزدوری کروں۔ اور پردے حجرے کا پردہ ہٹا کر بتایا دیکھ تیرے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں ہے، تیرا 3 درہم کیسے ادا کروں؟ دیکھا کہ پاؤں کے پاس چچا داد بھائی بیٹھا ہے جس کا نام حضرت فضل ہے، حضرت عباس کا بیٹا حضرت فضل۔ اللہ کے رسول نے حضرت فضل سے فرمایا او میرے چچا داد بھائی میرے 3 درہم قرض ہے، اگر میرے پاس آئے تو میں دے دوں گا، اور اگر موت آ جائے تو میرا جنازہ اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تو 3 درہم میرا قرض ادا نہ کر دے۔ پھر دوسرا اعلان فرمایا ہے کوئی جس کو میں نے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی تھی، اور وہ چھڑی اور وہ لکڑی مجھے ذرا آہستہ سے لگی تھی اور مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا آج بدلہ لے لے، تیرے نبی سے آج بدلہ لے لے۔ وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، حضرت عکاشہ والا آجا اور بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے چھڑی دی، لکڑی دی اور کہا لے مار لے تیرے نبی کو۔ حضرت عکاشہ کی چیخ نکلی، صحابہ دیکھ رہے یہ کیا منظر ہے۔ عکاشہ نے لکڑی کو پھینکا، اللہ کے رسول کے سینے سے لگ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ نہیں مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی لیکن چاہتا یہ تھا کہ آپ کے سینے سے سینہ لگ جائے، بس اسی لیے کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عکاشہ فرماتے یا رسول اللہ ایک دن مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی تنور جلائے ہوئے تھا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، اس نے اس رومال کو تنور میں ڈالا اور پھر آگ میں سے باہر نکال کر لہرا کر کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو آگ میں جا کر بھی یہ رومال جلا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ رومال کیوں نہیں جلا؟ تو اس آدمی نے کہا تھا کہ اس رومال پر نبی کا پسینہ لگا تھا، اس پسینے کی برکت سے آگ اس پر حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس دین سے نیت کی تھی موقع ملے تو نبی سے سینہ لگا دوں تاکہ اس سینے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ یہ انسانوں نے پہچانا پیغمبر کو کہ اپنے سینے سے، نبی کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر اپنے آپ کو فخر سمجھتے تھے، اس نبی کی یہ امت ہے۔ مجھے آپ کو بھی یہی پیغام ہے، ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں، ان کے حقوق کو پہچانیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور 5 وقتہ نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، موت قریب ہے۔ ہاں ہم قبرستان کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن پھر بھی نیند نہیں اڑتی، اڑو اور اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔